بسم اللہ الرحمن الرحیم. شادی کی ویڈیو دیکھ رہا ہوں تو کیا بات کر رہا تھا، قربانی کے مسائل بیان کر رہا تھا میں کہ اس میں تواضع بھی ہے، عاجزی بھی پیدا ہوتی ہے، صحیح ہے نا. تو یہ 7 حصے کر دیا کرو، کلیجی ملا دیا کرو اس میں. اور کچھ مسائل ہیں قصائی کے. قصائی لوگ ایک بہت بڑی بددیانتی یہ کرتے ہیں کہ 4 رگیں کاٹنے کے بعد اندر بھی چھرا مارتے ہیں اس کے جانور کو جلدی ٹھنڈا کرنے کے لیے. یہ عمل خلاف سنت ہے. 4 رگیں کاٹ کے چھوڑ دیں، بلڈ نکلنا چاہیے جانور کا، تھوڑی دیر تڑپے گا، بلڈ اس کا نکل جائے گا، گوشت صاف ہو جائے گا. لیکن قصائی کے پاس ٹائم نہیں ہوتا. بار بار کہتا ہوں کہ جو لوگ جانور پر تھے، جیسے ہی 4 رگیں کٹے وہ جانور کو چھوڑ کے قصائی پہ آ جائیں سارے کے سارے. اس کو کنٹرول کرنے کی اب ضرورت ہے. وہ کنٹرول سے باہر ہوتا ہے، اس کو کھڑا کر دیں، بولے جب اس کو تڑپنے تو جب یہ مر جائے گا، حلال ہو جائے گا، اس کے بعد آپ کو کھال اتارنے کی اجازت ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ ایک اہم مسئلہ یہ بھی ہے کہ جانور جب ذبح ہو رہا ہوتا ہے، کٹ رہا ہوتا ہے، تو لوگ اس کو ایک انٹرٹینمنٹ کا سما بنایا ہوا ہوتا ہے. یہ بالکل غلط ہے. چیخو پکار، شور شرابہ، یہ عبادت کا عمل ہے، عبادت کے طریقے پر ہونا چاہیے. دعا پڑھنی چاہیے، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض. نہیں یاد ہے تو دیکھ کے پڑھ لیں. دعا کے بغیر بھی قربانی ہو جاتی ہے، لیکن عبادت کا موقع ہے، ذکر اذکار ہونا چاہیے، تکبیر ہونی چاہیے. لیکن یہ جو شور شرابہ، ہلہ گلا، یہ بالکل شریعت کے خلاف. بچوں کو کنٹرول کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، اس سے پہلے وہ گھما رہے تھے جانور، انجوائے کر رہے تھے، اچھی بات ہے. لیکن جب ذبح ہونے کا ٹائم ہے، اس وقت یہ شور شرابہ، سیٹیاں، اچھل کود، یہ بالکل عبادت کے مزاج کے خلاف. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ اور قصائی لوگ بہت دفعہ دیکھا ہے تکبیر نہیں پڑھتے جانور ذبح کرتے ہوئے. دیکھو جانور خود ذبح کیا کرو، خود ذبح کیا کرو جانور. تکبیر علماء کہتے ہیں جانور ذبح، اگر نیک آدمی جانور ذبح کرے گا اس کی بھی گوشت میں روحانیت آتی ہے، اس کے بھی اثرات آتے ہیں. تو خود ذبح کرو یا کسی نیک آدمی سے ذبح کروا لو. قصائی لوگ بہت سے اچھے بھی ہیں، لیکن بہت سے ان میں پان گٹکے والے بھی ہوتے ہیں، اللہ کا نام ہی نہیں لے رہے ہوتے، نماز نہیں پڑھتے کبھی، تو اللہ کا نام نہیں لیتے. تو وہاں پر آپ زور زور سے تکبیر پڑھو. قصائی کو بھی بولے بھائی تو گٹکا پھینک دے تھوڑی دیر کے لیے، منہ سے تکبیر نکال. جان کر اگر کوئی اللہ اکبر پڑھنا چھوڑ دے تو جانور کیا ہو جائے گا؟ حرام ہو جائے گا. سمجھتے ہو؟ تو اس کو بولو گٹکا پھینک، یا اللہ. مرغی ذبح کرنے والے بھی بہت دفعہ دیکھا ہے، نہیں وہ ذبح کرتے چلے جا رہے ہیں. بھائی منہ سے زور سے بول اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر. تو مرغیوں والوں کو بھی ذرا پابند کیا کرے اس کا. یہ ایک مسئلہ ہے. ایک اہم مسئلہ یہ ہے کہ قصائی لوگ جانور ذبح کرنے کے بعد، حصے لگانے کے بعد، پٹ کا گوشت نکال کے کیا کر دیتے ہیں؟ اور اتنا گوشت وافر مقدار میں ہوتا ہے کہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا کہ قصائی نے 6 مہینے کے لیے اپنی دکان میں بیچنے کے لیے گوشت اسٹاک کر لیا ہے. تو قصائی کو اس حرکت سے منع کریں. اسے بولیں یہ حصوں والا جانور ہے، سب کے حصے ہوں گے، آپ کو پیسے چاہیے زیادہ پیسے لے لو ہم سے. کھانا چاہیے کوئی بات نہیں، کلیجی پکے گی، جہاں سب کھائیں گے آپ بھی کھا لینا، گوشت کھا لینا ہمارے یہاں. یہ طریقہ غیر اخلاقی ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ جو گوشت اتنا نکال کے الگ کر رہے ہوتے ہیں، ان سے بولو پیسے زیادہ لے لو، یہ گوشت نہیں لو. اور کوئی مسئلہ کسی کے ذہن میں قربانی سے متعلق جلدی سے پوچھیں. ہے بھائی کیا؟ ہاں رات میں قربانی کر سکتے ہیں، مگر مکروہ ہے، بہتر نہیں ہے دن میں قربانی، کیونکہ قربانی شاعر اسلام میں سے ہے، اور اسلامی شاعر دن کی روشنی میں ہوتے ہیں. اسلام میں تہوار رات کو نہیں منائے جاتے. رات کو تہوار غیر مسلم مناتے ہیں. کرسمس رات کو شروع ہوتی ہے، اسلامی تہوار کب ہوتے ہیں؟ دن میں. اسی سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام میں عید میلاد النبی نہیں ہے، کیونکہ وہ رات کو منائی جاتی ہے، بتیاں لگائی جاتی ہیں. جبکہ اسلام کی ساری عیدیں کب ہیں؟ دن کی روشنی میں ہوتی ہے. سمجھتا نہیں ہے نا بات کو. جب نہیں پڑے گا رات کو تو کیسے سمجھے گا بات کو؟ کلیجی بھی حصے میں آتی ہے، 7 حصوں کی کلیجی کر دیں، تھوڑی سی بچا لیں آخر میں گوشت میں تقسیم کرنے کے لیے، اور 7 کلیجیوں میں تھوڑا تھوڑا گوشت ڈال دیں تاکہ کلیجی بھی کمی بیشی ہو تو وہ گوشت کے مقابلے میں ہو جائے. ارشاد. مرحومین کا، کئی مرحومین کا بھی ایک حصہ لے سکتے ہیں. نبی نے پوری امت کی طرف سے ایک حصہ کیا، تو ایک مرحوم کی طرف سے بھی کر سکتے ہیں. اب علماء کا اس میں اختلاف ہے کہ آپ نے اگر ایک حصے میں سارے مرحومین کی نیت کر لی تو وہ گوشت، وہ ثواب ڈیوائیڈ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ بعض کہتے ہیں ڈیوائیڈ نہیں ہوگا، بلکہ سب کو پورا پورا ثواب ملے گا. وہ اس کی مثال آگ کی دیتے ہیں کہ ایک آگ ہے، آپ جتنے بھی اس سے چراغ روشن کرو اس آگ میں کمی نہیں ہوتی. لیکن بعض علماء اس کے قائل ہیں، اور یہ بھی مضبوط قول ہے، کہ وہ ڈیوائیڈ ہو جائے گا. سمجھتے ہو؟ وہ کیا ہو جائے گا؟ ڈیوائیڈ ہو جائے گا. 2 کی طرف سے کی تو آدھا ایک کو پہنچے گا، آدھا دوسرے کو. تو دونوں قول ہیں. سمجھتا نہیں ہے نا بات؟ تو بہتر ہے کہ والدین میں سے ہر ایک کے لیے الگ، کسی کے والدین مرحوم ہے تو ایک پورا پورا حصہ دونوں کی طرف سے ڈالیں. ارشاد کچھ کہہ رہے تھے آپ؟ پوچھ لیں پھر
سارا دن فون بجتا رہتا ہے, پوچھتے رہتے پائے کا کیا, بھی بتا رہا ہوں پائے کا کیا, پائے پکانے کا طریقہ بتا دو جی. ہاں بعض غیر مسلم قصائی بن کے گھوم رہے ہوتے ہیں, تو اس کا بھی خیال کریں, مسلمان ہونا چاہیے. ہندو کا ذبیحہ حلال نہیں ہے, اسی طرح مشرک کا ذبیحہ بھی حلال نہیں. کوئی اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے لیکن ختم نبوت کا منکر ہے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صاف لفظوں میں حاضر ناظر مشکل کشا کہتا ہے بغیر کسی تعویل کے, چاہے دیوبندی ہو, چاہے اہل حدیث ہو, چاہے بریلوی ہو, وہ تو مشرک ہے نا. نبی کو علی الاطلاق مختار کل مانتا ہے کہ اللہ نے سارے اختیارات نبی کو بھی دے دیے ہیں, تو یہ تو شرک ہے کھلا ہوا. تو کوئی بھی مشرک چاہے دیوبندی ہو, چاہے اہل حدیث ہو, چاہے بریلوی ہو, اس کا ذبیحہ حلال نہیں ہے. یہ امام مالک کا قول ہے, امام احمد بن حنبل اور امام شافعی کا, کہ ایک گھر میں ایک قربانی کافی ہے, پورے گھر والوں کی طرف سے ہو جاتی ہے. اور ان کی دلیل بعض اسلاف کے اقوال ہیں, بعض